السلام علیکم، ویلکم ان باسط میڈیسن کیئر۔ ناظرین، آج کی زندگی میں ڈپریشن ایک عام بیماری ہوتی جا رہی ہے جو کہ نوجوان مردوں اور عورتوں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ ڈپریشن کیا ہے، ڈپریشن کی وجوہات کیا ہے اور ڈپریشن کے علامات کیا ہے۔ یہ میرے ویڈیو کا پارٹ 1 ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ویڈیو کے پارٹ 2 میں کہ اس کو کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اگر میں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیتا، تو اس لیے انشاءاللہ وہ اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 ڈائگنوز کا وہ میں اپلوڈ کروں گا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن ہے کیا۔ تو ناظرین، ڈپریشن ایک موڈ کی حالت ہے جس کی اداسی کے مستقل اور بے حد احساسات ہیں جو آپ کی روزمرہ کی سرگرمیوں اور آپ کے سوچنے، محسوس کرنے اور برتاؤ کرنے کے طریقوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ زندگی کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر کو متاثر کر سکتا ہے اور آپ کو یہ محسوس کراتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لائق نہیں ہے۔ ڈپریشن کو بڑے افسردگی یعنی ڈس آرڈر یا کلینکل ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھی اس کی مختصر تعریف۔ اب ڈپریشن کی وجوہات کیا ہے، کن وجوہات پہ ہم ڈپریشن ہو جاتے ہیں اور ہمیں ڈپریشن کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ تو ماہرین قطعی طور پر یقین نہیں رکھتے کہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے، لیکن یقین ہے کہ اس کی وجہ سے مختلف عوامل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ جینیاتی کمزوری، دماغ کے ذریعے موڈ کی خرابی، دماغ میں موجود کیمیکلز، دوائیں یا طبی مسائل ہیں جو سب مل کر اٹریکٹ کرتے ہیں اور ڈپریشن لاتے ہیں۔ خواتین اور لوگوں میں ڈپریشن پیدا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ 45 یا 64 سال کی عمر یا بزرگ دائمی یا شدید حالات کے ساتھ جو زندگی کے بڑے واقعات سے گزر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ جاب میں کمی یعنی بے روزگاری، طلاق، ملازمت کی جگہ پر دباؤ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، یا جسمانی ذہنی استحصال، یا اگر کوئی آپ کی جسمانی استحصال کرتا ہے یا ذہنی استحصال کرتا ہے تو بھی آپ کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، زیادہ لوگوں کو اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور کسی عزیز کی موت کی وجہ سے، شدید غم کی وجہ سے بھی آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شراب یا منشیات کا غلط استعمال کرنا، یہ بھی اس سے بھی آپ کو ڈپریشن کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ڈپریشن کی علامات کیا ہے؟ تو ڈپریشن صرف کبھی کبھی نیلے محسوس نہیں کر رہا ہے، اس سے لمبے عرصے تک روزمرہ کے جذبات، افکار اور افعال متاثر ہوتے ہیں۔ خاندانی زندگی، کام اور معاشرتی سرگرمیوں میں مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ ناظرین، علامات مختلف ہو سکتے ہیں، یہ اس پر منحصر ہے کہ کسی شخص کا ڈپریشن کتنا شدید ہے، لیکن اس میں یہ علامات شامل ہو سکتے ہیں: ایک طویل اور مستقل کم مزاج، انسپلانے یا ناامیدی کا احساس جو کم از کم 2 ہفتوں تک جاری رہے، چڑچڑاپن، بے چینی، مشتعل، ان سرگرمیوں میں حصہ لینے سے گریز جو انکار جو پہلے آپ اس سے لطف اٹھایا کرتے تھے، خاندان، دوستوں اور رشتوں سے معاشرتی طور پر انخلا، سونے یا کھانے کی عادات میں تبدیلی، بیمانی جسمانی پریشانیوں جیسے کمر میں درد یا سر درد، یہ بھی ڈپریشن کے علامات میں شامل ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرے کمر میں درد ہو رہا ہے، میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، یا میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، یا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے کوئی غلط بیماری نہ لگی ہو، تو یہ بھی اس کے علامات میں شامل ہیں۔ ادروائز آپ کے آل رپورٹس کلیئر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہ شک کاتا جاتا رہے۔ اس کے علاوہ الکوہل، منشیات یا مادے کی زیادتی، خطرناک یا تباہ کن طرز عمل میں ملوث ہونا، خود کو نقصان پہنچانا یا خودکشی کی کوشش کرنا یا خودکشی کے خیالات آنا، بچوں اور نوعمروں میں علامات میں چپٹنا، پریشانی، درد اور تکلیف، اور اسکول جانے سے انکار بھی شامل ہو سکتا ہے۔ بڑی عمر کے بالغوں میں علامات کم واضح ہو سکتے ہیں اور اس میں میموری کی مشکلات یعنی آپ کو یادداشت کی مشکلات یا شخصیت میں تبدیلی، جسمانی درد اور تکلیف اور تھکاوٹ اس کے علامات میں شامل ہے۔ ناظرین، یہ تھی میرے ویڈیو کا فرسٹ پارٹ۔ انشاءاللہ اس کو ڈپریشن کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو
اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ ضرور لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ضروری معلومات ضرورت مند افراد تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔